بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، جس عظیم ہستی کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کرنے والی ہوں، ان کا ذکر کرتے ہی عزت سے نظریں جھک جاتی ہیں۔ خاتون جنت، دختر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوجہ حضرت علی علیہ السلام، ایک عظیم بیٹی، خدمت گزار بیوی اور بے مثال اعلیٰ کردار کی تربیت کرنے والی ماں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کی صورت میں آپ کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس دور میں آپ نے پرورش پائی، مخالفتوں کا دور تھا، عظمتوں کا دور تھا، سازشوں کا دور تھا، مزاحمتوں کا دور تھا، رکاوٹوں کا دور تھا، تہمتوں کا دور تھا، آقا علیہ السلام پر حملوں کا دور تھا۔ غرض یہ کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ابتدائی دور میں مخالفتیں ہی مخالفتیں تھیں، اور ان سازشوں کے دور میں حضرت فاطمہ علیہ السلام لمحہ بلمحہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، اور جس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہو تو وہ پھر اپنے حسین کو پال کر بڑی آسانی سے اس کا حوصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کربلا کو بھی روانہ کر دے۔ تو نے جنت، دختر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ایک معروف اور مشہور واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک صرف 5 سال ہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے نہ صرف باری اونٹ کی اوجری ہٹائی بلکہ ان کی پشت مبارک کو دھویا اور زبان سے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا اور ذرا بھی ان سے خوف نہ کھایا۔ اس واقعے میں ہر ماں اور والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ تربیت وہی کام آتی ہے جو بچپن میں کی جائے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا علیہ السلام جب 7 سے 10 سال کی تھیں تو انہوں نے اپنے بابا حضور اور اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید کاٹی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار اور مشرکین نے آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اور کسی انسان کو آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی لین دین یا ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ ان کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے قریش اور اپنے خاندان کو دعوت حق کے لیے جمع کیا تو کوہ صفا پر حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر گئے جب ان کی عمر ہارڈلی 3 سے 4 سال کی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہر غزوہ میں اور ہر جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھیں اور معرفت، علم و تعلیم اور شعور کا پیکر تھی۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا مگر آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرف سے تسلی بخش جواب موصول ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایسی ہو کہ کوئی غیر مرد بھی اس کو نہ دیکھ سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا وہ تعلق ہے میری جان کے ساتھ کہ فاطمہ میری مرکز روح ہے، اور یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی۔ یہ علم اور معرفت اور شعور کا عمل کی مثال تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال و جمال تھی۔ آپ کی چال بالکل رسول کی چال تھی، آپ کی گفتگو بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تھی، آپ کا لہجہ بالکل رسول کا لہجہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا، آپ رسول کا پارہ جگر تھی، رسول کا آئینہ تھی۔ فاطمہ علیہ السلام کی شادی کا امر اوپر ہوا تھا اور امر الہی سے سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام سے عقد ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے لیے
ایک دلسوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھی۔ آپ کے قلم مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے آپ کوسوں دور تھیں۔ آپ نے شادی سے پہلے کی زندگی کے 5 سال اپنی والد اور والدہ کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کیے، اور شادی کے بعد کے دوسرے 9 سال اپنے شوہر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در انور تو مسجد کے قریب تھا، دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ اس کی تو لوکیشن ایک بڑی اسپیشل تھی، جبکہ حضرت فاطمہ علیہ السلام شادی کے بعد گھر مسجد نبوی کی دوسری سمت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کا گھر دور لگتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے اس بات کا اظہار کیا کہ فاطمہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ گھر میری رہائش گاہ کے قریب لے لو تاکہ آتے جاتے تمہیں دیکھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر حضرت علی علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حارثہ بن نعمان انصاری حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ان کے مکان متصل آپ کے ساتھ ہے، اگر وہ ہمارے مکان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں تو پھر ہم یہاں آ سکتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیات بھی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے اس کا مکان مانگوں، لیکن یہ خبر کسی طرح حارثہ بن نعمان کے پاس جا پہنچی۔ حارثہ بن نعمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تلاش میں ہوں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا گھر کسی کے گھر کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے۔ پھر اس طرح حارثہ بن نعمان کی رضامندی کے ساتھ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا گھر حارثہ بن نعمان کے گھر کے ساتھ ایکسچینج کر لیا گیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا گھر قریب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور آتے جاتے جان کر دیکھ لیتے اور پوچھ لیتے فاطمہ کیا حال ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آ جاتی تو بغیر اطلاع کیے اندر چلے جاتے اور پکار اٹھتے کہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرماتے تھے وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ علیہ السلام ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ایک عظیم سانحہ تھا جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے کوہ گراں گزرا۔ فاطمہ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم اتنا تھا کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانی دیکھتی تو گریہ کرنے لگتی اور بے حال ہو جاتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا گریہ یعقوب نبی نے بھی اپنے یوسف کے لیے نہ کیا ہوگا جیسا بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت زہرا علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ گھر میں اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ التماس کرتی ہوں کہ خود کو نہ صرف زبانی کلامی حد تک سیرت زہرا کا پیروکار بنائیں بلکہ عملی میدان میں بھی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی زندگی سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ بروز محشر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے کی اہلیت حاصل کر سکیں۔ خدا ہم سب کو سیرت زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔